بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیج کے بحران کو حل کرنے کے معاملے میں کویت کی حکومت کا بیان ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ خلیج کے بحران کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ برطانیہ کی حکومت نے دوحہ میں افغان امن مذاکرات میں ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ خلیج کے بحران کو حل کرنے کے معاملے میں کویت کی حکومت کا بیان ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کویت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ خلیج کے بحران کے آغاز سے ہی اس کے حل کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس ضمن میں کی جانے والی امریکی حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا ہے اور کہا ہے کہ ریاست قطر پہلے کی طرح اس امر کو اولین ترجیح دیتی ہے کہ خلیج کی ریاستوں اور اس خطے کے دیگر ممالک کے مفادات پورے ہوں اور امن و امان کو فروغ حاصل ہو۔ یاد رہے کہ کویت کے وزیر خارجہ اور قائم مقام وزیر اطلاعات شیخ ڈاکٹر احمد ناصر ال محمد الصباح نے انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ دنوں مصالحتی کوششوں کو کامیاب بنانے اور خلیج کی ریاستوں اور عرب ممالک کی یکجہتی اور استحکام کے حصول کے لیے جو مذاکرات ہوئے تھے ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں نے خلیج کی ریاستوں اور عرب ممالک کی یکجہتی اور مکمل اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ قطر ہمیشہ اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ خلیج کے بحران کا مکمل اور ٹھوس حل تلاش کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ خلیج کے بحران کا جلد حل تلاش کر لیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ تمام مسائل کو ایک ہی روز میں حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج کا اتحاد نہ صرف جی سی سی کے ممبر ممالک کے عوام بلکہ بین الاقوامی برادری کے مفاد میں ہے۔ دریں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ خلیج کے بحران کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ عالمی سطح پر خلیج کے بحران کے بارے میں کویت کی حکومت کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے اس بحران کے حل کے معاملے میں حالیہ مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی خلیج کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں برابر جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی کویت کے بیان کو خوش آمدید کہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت کو یقین ہے کہ خلیج کے بحران کو اب حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ خلیج کے علاقے میں کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے خلیج کے علاقے میں افہام و تفہیم کی فضا قائم کرنے کے سلسلے میں کویت کی کوششوں کی بھرپور تعریف کی ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون جی سی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائب فلاح مبارک الحجرف نے کویت کے وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا تعلق خلیجی اور عرب یکجہتی اور استحکام کو مضبوط بنانے سے ہے، جس سے ملکوں کے درمیان پائیدار امن اور تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ مذکورہ بیان جی سی سی کی اہمیت اور طاقت کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے خلیج کے بحران کو حل کرنے کے معاملے میں ریاست کویت کی ایماندارانہ کوششوں کی تعریف کی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصالحتی کوششوں میں شامل دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جمہوریہ فلپین میں قطر کے سفارت خانے نے وہاں ویمکو نامی طوفان سے متاثرہ لوگوں کے لیے فوری امدادی سامان ڈیلیور کر دیا ہے۔ 'Amiral Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani' has arrived at the Cairo airport to deliver relief goods to the affected
قطر ترقیاتی فنڈ نے قطر امیری ایئر فورس کے تعاون سے تقریباً 40 ٹن اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان فلپین کی ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے کیا۔ اس میں پینے کا پانی، سیوریج کا سامان، پناہ گاہوں کی تعمیر کا سامان، ٹینٹس، جنریٹرز اور ریسکیو بوٹس شامل ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے دوحہ میں افغان امن مذاکرات میں ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے ریاست قطر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں کو سپورٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ یاد رہے کہ قطر نے ستمبر کی 12 تاریخ کو ان مذاکرات کا اہتمام کیا تھا اور افغانستان کے اندر پائیدار امن کے حصول کے لیے بھرپور تعاون کیا تھا، خاص طور پر رواں سال کے اوائل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بعد۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 166 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 116 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 50 اشخاص حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ انہوں نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 65,715,825 ہو گئی ہے، جبکہ 1,05,15,312 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس نے کہا ہے کہ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بلائے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل نے متنبہ کیا ہے کہ وائرس سے عالمی سطح پر وائرس سے ہونے والے نقصان کا صرف ویکسین حاصل ہو جانے سے ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے پورا کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس 2 روزہ اجلاس میں تقریباً 80 ممالک کے سربراہان اور وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں، ماہرین، اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں کے سربراہان اور صحت کے عالمی ادارے WHO کے ڈائریکٹر جنرل بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ انٹونیو گٹرس نے زور دے کر کہا کہ دنیا بھر کی پیداوار کے 10% حصے کے برابر ایک امدادی فنڈ قائم کیا جائے جس سے متاثرہ ممالک کی مدد کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ میں دبے ممالک کو بھی ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کی پہلی منظور شدہ ویکسین کی ترسیل کا کام بھی آئندہ ماہ جنوری میں شروع ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا کے سبھی ملکوں میں اس ویکسین کی منصفانہ ترسیل کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ کی ادویات تیار کرنے والی کمپنی موڈرنا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آئندہ سال 2021 کی پہلی تیماہی میں کرونا وائرس کی ویکسین کی تقریباً 12 کروڑ خوراکیں سپلائی کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق موڈرنا نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس کی تیار کردہ ویکسینز رواں ماہ دسمبر کے اختتام سے پہلے ہی امریکہ میں دستیاب ہوں گی۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی گیئر پیڈرسن نے کہا ہے کہ شام سے متعلق امن مذاکرات کا 5واں دور اگلے سال جنوری میں ہوگا، جس میں ملک کے اندر آئین سے متعلق بنیادی اصولوں کے بارے میں بحث ہوگی۔ انہوں نے یہ بات امن مذاکرات کے 4تھے دور کے اختتام پر کہی۔ یہ مذاکرات گزشتہ پیر کے روز جنیوا میں ہوئے تھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ کے قریب واقع المغریہ گاؤں میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ایک نوجوان فلسطینی کے ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف کرائم قرار دیا ہے۔ دریں اثنا مشرق وسطی کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نیکولے میلادینوو نے کہا ہے کہ انہیں اس واقعے پر بڑی حیرت ہوئی ہے
ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اس ناقابل برداشت واقعے کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کرنی چاہیے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے سال کے اوائل میں صومالیہ کے اندر 700 امریکی فوجیوں کو وطن واپس بلانے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیج کے بحران کو حل کرنے کے معاملے میں کویت کی حکومت کا بیان ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ خلیج کے بحران کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ برطانیہ کی حکومت نے دوحہ میں افغان امن مذاکرات میں ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔